تربیت کی، اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کی اصل جگہ مسجد تھی. یہاں سے جوڑنا مقصود ہے، یہاں سے جوڑنا یہ اصل مقصود تھا کہ ایمان کی ترقی اس میں تھی کہ انہیں مسجد کے باہر کے ماحول سے نکالا جاوے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے باہر کا جتنا ماحول ہے یہ سب اسباب اور مادی شکلوں سے مسائل کے حل کا ماحول ہے، کہ اسباب اور مادی شکلیں ان سے مسائل حل ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کو اس ماحول سے نکالتے تھے یہ سمجھانے کے لیے کہ اعمال مسجد یہ مسائل کے حل کا ماحول ہے. باہر کی پھیلے ہوئے اسباب یہ مسائل کے حل کی بنیاد نہیں ہے، مسائل کے حل کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ان کو غیر یقینی اسباب کے ماحول سے نکال کر یقینی اسباب کے ماحول میں لایا جاتا تھا. اصل بات یہ تھی کہ جو باہر کا ماحول ہے مسجد سے باہر کا یہ ماحول یہ غیر یقینی ہے. اعمال مسجد یہ مسائل کے حل کے لیے یقینی ہے. اس لیے لوگ اپنی ضرورت اور حالات کے حل کے لیے اسباب کی طرف نہیں جاتے تھے بلکہ مسجد کی طرف آتے تھے. جی ہاں، روایت میں اذا حضب امر فزع الى الصلاۃ کہ جب کوئی بات پیش آ جاتی تو صحابہ مسجد کی طرف ایسے دوڑتے تھے جیسے ان کے اپنے مسائل کا یقینی حل یہاں نظر آ رہا ہے. یہاں جیسے لوگ دوڑتے ہیں اسباب کی طرف، صحابہ دوڑتے تھے مسیح کی طرف، صحابہ دوڑتے تھے مسیح کی طرف کہ مقدمہ ہو یا قرضہ ہو یا بارشوں کا رکنا ہو یا سیلابوں کا آنا ہو یا چاند سورج کا گرہن ہونا ہو. ہاں، ان سارے امور میں صحابہ دوڑتے تھے مسیح کی طرف. آگ نکلی پہاڑ سے، بڑی زبردست آگ جس نے سارے مدینے کو گھیر لیا. عمر رضی اللہ عنہ کو بتلایا گیا مومنین آگ نکلی ہے پہاڑ کے اندر سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مسجد میں گئے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے. عمر نے فرمایا کہ تمیم یہ آگ نکلی ہے، اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. یعنی یہ عام ماحول تھا کہ اپنے مسائل کو حل کرانا ہے مسجد کے ذریعے، کوئی آسمانی بلا ہو یا کوئی زمینی عذاب ہو. کیونکہ یہ حدیث میں فرمایا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے وہ عذاب ہٹا دیا جاتا ہے جس عذاب کا آنا طے ہو چکا ہے. جو عذاب آنا اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا، وہ عذاب ہٹا دیا جاتا ہے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے. جتنے امت پر حالات ہیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے گھروں کو ان اعمال سے آباد کرو جن اعمال سے مسجد نبوی اور صحابہ کی مساجد آباد تھی. ان اعمال سے مساجد کو آباد کیا جائے، جس کا میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں اور گشتوں کو مقصد سمجھا جائے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لانے کا. یہ ہمیں یہ ملتا ہے صحابہ کی سیرت میں. قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ. اس لیے احادیث میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں مسیح کی طرف چلنے والوں کے لیے. یہ فضائل صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ فضائل صرف نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ تعلیم اور تعلم کے لیے مستقل فضیلت ہے کہ جو مسیح کی طرف قدم اٹھاتا ہے تعلیم کرانے کے لیے، تعلیم میں شرکت کے لیے، کہ اس کو ایک کامل حج کا ثواب ملتا ہے. کامل حج کا ثواب. صحابہ نے چاہا کہ ہمارے گھر مسجد کے قریب آ جائیں تاکہ ہمیں نماز باجماعت ملے، تکبیر اولا فوت نہ ہو، تکبیر اولا ہماری فوت نہ ہو. تو صحابہ نے چاہا کہ اپنے گھر مسجد کے قریب لے آئیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا مت کرنا، اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو، اپنے گھر کو مسجد سے دور رکھو. کیوں؟ تاکہ تمہیں گھر کی اور مسجد کی دونوں زندگیوں میں اور ان دونوں ماحول کے درمیان فرق معلوم ہو. اگر بازار اور گھر مسجد کے قریب آ گئے تو تمہاری غفلت کی زندگی ذکر کے ماحول کے قریب آئے گی. اس کو دور رکھو. آنے کے قدم اٹھانے کے فضائل اپنی جگہ ہیں. اس دوری کا دور رکھنے کا اصل مقصد یہ تھا، دور رکھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس ماحول سے باہر کے ماحول کو دور رکھو. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے دروازے پر ہو، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے. یہ فرماتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ما احب ان یکون لی حانوتا علی باب المسجد، کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے دروازے پر ہو اور میں روزانہ اس میں سے 300 اشرفیاں کماتا ہوں، اور ایسے کماؤں کہ میری تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہو، بغیر کسی کو دھوکہ دیے ہوئے، بغیر کسی کو، بغیر ناپ تول میں کمی کیے ہوئے، حلال طریقے سے. اور یہ ساری کمائی 300 کی 300 دینار میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اپنے لیے 1 دینار بھی نہ روکوں، جتنی کمائی ہوئی ہے سب اللہ کے راستے میں خرچ کروں. تب بھی مجھے پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، تب بھی پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، کہ 300 اشرفیاں روزانہ کمایا کروں بغیر دھوکہ دیے ہوئے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے، اور یہ ساری کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کروں، تب بھی میں نہیں چاہتا کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو. کیوں؟ کہ نہیں، کہ بازار کا ماحول یا مسجد کا ماحول یہ اس سے دور رہنا چاہیے. گھروں کو دور رکھا گیا، گھروں کو دور رکھا گیا مسجد سے، تاکہ تمہیں گھر کے اور مسجد کے ماحول کا فرق معلوم ہو. تو میں نے عرض کیا کہ یہ صحابہ کرام کا عام مزاج تھا کہ وہ مسجد کے لیے وہ فارغ کیا کرتے تھے اور اپنے مسائل کو اعمال مسجد سے حل کرایا کرتے تھے. اس لیے آپ کو ملے گا صحابہ کی زندگی میں یہ ایک صحابہ پر قرضہ آ گیا، اتنا قرضہ کہ وہ اس کی ادائیگی سے تنگ آ گئے، اس کی ادائیگی سے تنگ آ گئے. مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے پوچھا اے ابو ماما مسجد میں کیوں اس وقت؟ عرض کیا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے تنگ آ گیا ہوں. فرمایا ہم تمہیں دعا نہ سکھلا دیں، ہم تمہیں دعا نہ سکھلائیں، کہ ایسی دعا تمہیں سکھلائیں کہ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جاوے. واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں کہ صحابہ اپنے مسائل کو لے کر مسجد کی طرف ایسے آتے تھے گویا ان کے مسائل کا حل یہاں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، اصل بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا، جس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مسجد کے ماحول میں رہ کر اپنے ایمان میں کمال پیدا کرو، کہ غیر یقینی اسباب سے نکال کر امت کو یقین کے ماحول میں لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان صحابہ کو اس طرح سکھلایا ہے. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا مسجد میں کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست آ گئے ہیں. حدیث صحابہ میں یہ واقعات اسی ترتیب سے جمع کیے ہیں. پہلے مسجدوں میں ایمان کے حلقوں کا ذکر کیا. حدیث صحابہ کی 3 جلد دیکھو، حدیث صحابہ کی 3 جلد. جی ہاں، حدیث صحابہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے ہمارے ساتھیوں کو، حالانکہ کام کے اصول اور کام کا طریقہ محنت وہ سارا جمع کیا حضرت نے اسی کام کے لیے. یہ کام کرنے والے کام کو سمجھیں، کام کرنے والے کام کو سمجھیں. آگے صحابہ کے واقعات نقل کیے ہیں کہ ان کو یہاں کے ماحول سے ایمان کیسے سکھلایا جاتا تھا. تو صحابی نے عرض کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے، دست آ گئے ہیں. تو آپ نے مسجد سے کوئی دوا نہیں بتلائی کہ جاؤ فلاں دوا استعمال کرو اس ٹھیک ہو جائے گا. جی ہاں، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ دوا کا ماحول باہر ہے، یہاں تو یقینی اسباب سکھلائے جاتے ہیں، یہاں یقینی اسباب سکھلائے جاتے ہیں. مجالس ایمان میں سب سے پہلا واقعہ یہ نقل کیا. صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو شہد پلایا تھا، اس کو دست اور زیادہ آ گئے. فرمایا جاؤ شہد پلاؤ. پھر آیا، پھر عرض کیا کہ میں نے شہد پلایا تھا، دست اور زیادہ آ گئے. فرمایا جاؤ شہد پلاؤ. پھر آیا، پھر آ کے کہا کہ میں نے شہد پلایا، دست اور زیادہ ہو گئے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. ہاں، یہ مقابلہ ہے کہ باہر کا ماحول تو یوں کہے گا کہ شہد کی تاثیر گرم ہوتی ہے، لہذا اس تاثیر سے 10 زیادہ آئیں گے، اور اندر سے مسیح سے یہ بات کہی جا رہی کہ نہیں،
اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تیرے بھائی کے دل میں یہ شک ہے کہ شہد تو گرم ہوتا ہے۔ جی ہاں، سنو کہ اسباب کی ظاہری شکلیں اور اس کے مقابلے میں اعمال، اسباب کی ظاہری شکلیں اس کے مقابلے میں اعمال، کہ اسباب کی ظاہری شکلیں اس کے مقابلے میں اعمال، اور اعمال کے ساتھ وعدے، کہ وعدے یقینی ہیں، شکلیں غیر یقینی ہیں۔ وعدے یقینی ہیں، شکلیں غیر یقینی ہیں۔ مسجد کا اصل کام یہ تھا کہ ان کو یعنی غیر یقینی شکلوں سے نکال کر یقینی وعدوں پر لایا جاوے، یہ کام تھا اصل۔ چنانچہ آپ نے یہ فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ وہ پھر گیا اور شہد پلایا اس یقین پر کہ اللہ کی بات سچی ہے، بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ تو آ کر عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس کو دست تھم گئے ہیں، رک گئے۔ یہ واقعہ نقل کیا ہے مجالس ایمان کے بعد، تیرا واقعہ، کہ جتنے تمہاری مادی شکلیں ہیں اور ظاہری اسباب ہیں، ان سب کا انکار کرو اللہ کے وعدوں کے مقابلے میں، ان کا انکار کرو اللہ کے وعدوں کے مقابلے میں۔ فرماتے تھے جب تک وعدے یقینی نہیں ہوں گے اسباب کے مقابلے میں، یہ اسباب کو چھوڑے گا نہیں حکم کے لیے، یہ اسباب کو چھوڑے گا نہیں حکم کے لیے، کہ اسباب کو چھوڑو حکم کے لیے، اسباب کو چھوڑو حکم کے لیے۔ اس لیے مسجدوں کو تعلیم کے حلقوں سے اس لیے آباد کیا گیا تھا تاکہ یہ تعلیم کے حلقوں سے وعدے سیکھیں، تعلیم کے حلقوں سے وعدے سیکھیں، کہ تعلیم کے حلقوں سے وعدے سیکھو۔ تعلیم ہی اصل میں ایمان کا حلقہ تھا۔ فرق یہ ہوا کہ اس زمانے میں کتاب پڑھی جاتی ہے، اس زمانے میں کتاب پڑھی جاتی ہے۔ جی ہاں، اس زمانے میں کتاب پڑھی جاتی ہے تعلیم میں۔ آپ کتاب نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے کیے جاتے تھے وہ آپ صحابہ کو سناتے تھے، جی ہاں۔ تعلیم کا حلقہ ہی ایمان کا حلقہ تھا، یعنی اللہ کے وعدوں کا یقین کا حلقہ۔ آپ کے یہاں حلقہ لگا ہوا تھا، آپ کے یہاں حلقہ لگا ہوا تھا، صحابہ جمع تھے پرانے۔ ایک صحابی خریم بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے تعلیم کے حلقے میں اور اسی وقت ہجرت کر کے آئے، نئے صحابی، اور سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا تعلیم میں کہ تم حرا کا علاقہ فتح کرو گے، اور جب فاتحہ نماز داخل ہوگے تو ایک لڑکی شیما بنت بقیلہ، سفید خچر پر سوار، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، بہت مالدار، بہت خوبصورت لڑکی، وہ تمہیں ملے گی۔ اور صحابہ سن رہے تھے۔ ایک نئے صحابی جو پہلی مرتبہ آئے ہجرت کر کے اسی وقت، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، خریم بن اوس۔ انہوں نے پیچھے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجئے۔ فرمایا یہ تمہاری ہو گئی، یہ تمہاری ہو گئی ہے۔ جی ہاں، تعلیم کا حلقہ ایسا نہیں تھا کہ نہ پڑھنے والے کو یقین ہو نہ سننے والے کو یقین ہو، ایسا نہیں تھا۔ پڑھنے والے بھی غافل، سننے والے بھی غافل، نہیں، کیونکہ یہ بات حق ہے کہ وعدے یقین والوں کے لیے پورے ہوں گے، وعدے یقین کرنے والوں کے لیے پورے ہوں گے۔ جو وعدوں میں شک کریں گے وہ وعدوں کو نہیں پائیں گے، وعدوں میں شک کریں گے وعدوں کو نہیں پائیں گے۔ منافقین میں اور ایمان والوں کا فرق یہ تھا اس زمانے میں کہ منافقین وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے، منافقین وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے، اور صحابہ کرام وعدے سن کر حکم دیکھتے تھے کہ حکم کیا ہے۔ یہ فرق تھا ایمان اور نفاق کا۔ منافقین وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے کہ حالات کیسے ہیں، تو وہ حالات دیکھ کر فیصلہ یہ کرتے تھے کہ یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے تمام وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ کہتے تھے منافقین، اور صحابہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول کے وعدے ہیں، یہ پورے ہو کر رہیں گے۔ اس لیے وعدوں کے پورا ہونے میں تاخیر ہونا یہ صحابہ کے یقین میں شک نہیں پیدا کرتا تھا، ان کو انتظار ہوتا تھا کہ وعدہ پورا ہوگا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے علاقہ فتح ہوا،
خریم بن اوس اس جماعت کے ساتھ، اور فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچتے ہی جماعت سے آگے نکل گیا لڑکی کی تلاش میں کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ جی ہاں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ صبح کی ظہر کی سے پہلے کی تعلیم کا حلقے کی حدیث ظہر کی نماز میں یاد نہیں آتی۔ تکبیر اولا پر کیا وعدہ ہے، امام کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ آمین مل جاوے تو کیا وعدہ ہے نہیں معلوم، وہ بھول گئے۔